اگلی جو آیت ہے وہ بھی اب تعلیمی آیت ہے، چونکہ سورہ بقرہ میں بہت سارے تعلیمی یعنی اسلام کا جو وہ بیانیہ ہے اس کی تفصیلات اس میں ہیں، چاہے وہ دوسروں کے ساتھ بات چیت کے دوران جو کچھ بیان ہوا ہے ابھی تک، یعنی جو کچھ اہل کتاب کے ساتھ بیانیہ ہوا ہے، مکالمہ ہوا ہے، ان کے جوابات دیے گئے ہیں، ان کی سوچ کو بیان کیا گیا ہے، اس میں سارا تعلیمی بیانیہ ہے اسلام کا اور دین کا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف داستان کے طور پر کہ انہوں نے یوں کہا، نہیں، اس میں ساتھ ضمناً خدا کی بات بھی سامنے لائی گئی ہے کہ خدا کا چاہنا کیا تھا اور ان کا کرنا کیا تھا۔ تو ان کے درمیان میں سننے والوں کے لیے فرق یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا چاہنا جو ہے وہ یہ ہے، اور نہ صرف ان سے یہ چاہنا تھا بلکہ مسلمانوں سے اور آج جو متدین لوگ ہیں ان سے بھی اللہ کا چاہنا یہی ہے۔ تو اس تعلیمی سلسلے میں یہ آیت نمبر 158 میں حج کے حوالے سے جو دو مرکزی ارکان ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی کی جاتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن یہ بات کیوں پیش آئی ہے؟ اس بات کے پیش آنے کی وجوہات ہیں جو کہ اہل کتاب کے اس سے ہی تھوڑی بہت مربوط ہے، اس وجہ سے ذکر یہاں صفا اور مروہ کا کیا گیا ہے۔ صفا اور مروہ یہ بھی جناب ابراہیم کے دوران کی یاد ہے، اسی دوران میں صفا اور مروہ جو ہے ان کے آس پاس میں وہ جو جناب حاجرہ نے 7 چکر لگائے تھے یہاں، اس کی وجہ سے صفا اور مروہ جو ہے وہ بھی حصہ بن گئے ہیں اسلامی تعلیمات کا۔ البتہ یہ نہیں کہ صرف اس وجہ سے، ہو سکتا ہے کہ صفا اور مروہ اللہ کی طرف سے پہلے سے ہی بہت مہم جگہ، یعنی یہ پورا ایریا بابرکت ایریا ہے اللہ کی طرف سے، اور آپ انشاءاللہ وہاں حج پہ جا کے انشاءاللہ دیکھیں کہ کعبہ سے بہت کم فاصلے پہ، ہو سکتا ہے 20 یا 30 شاید، یا اس سے 50، بہت ہوا تو 50 گز کے فاصلے پہ صفا کا جو ہے وہ ٹیلہ ہے، اور اس کے ادھر اسی طرح تقریباً 100 گز ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ 100 سے کچھ کم گز کے فاصلے پہ اس صفا سے مروہ کا ٹیلہ ہے۔ ایک چھوٹی سی بلندی تھی اس وقت، تو وہ جو ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی با اہمیت بن گئی۔ اب اس میں یہ چیز بھی اضافی ہوئی کہ انہی دو کے درمیان میں جناب حاجرہ نے وہ 7 چکر لگائے تھے پانی کے لیے، کہ وہ کعبہ کے قریب، شاید کعبہ کی دیواروں کے سائے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی، کہ وہاں جو ہے ان کو احساس ہوا جب پانی بالکل ختم ہو گیا اور بچہ بلکنے لگا، پانی بھی تھا نہیں، خود بھی وہ بھوک سے اور پیاس سے، بھوک تو اتنی نہ تھی لیکن اس شدت گرمی میں اور اس ڈائریکٹ دھوپ میں پیاس کی شدت کی وجہ سے خود بھی ان کے جسم کا پانی خشک ہو چکا تھا، اور دودھ کہاں سے ہونا تھا، تو بچہ بلکنے لگا۔ تو ماں کی وہ جو مامتا ہے وہ برداشت نہ کر سکی، یا برداشت تو کر رہی تھی وہ، لیکن ان کو ایسے لگا کہ دور پانی موجود ہے صفا کے پاس، کیونکہ صفا کی جو چٹانیں تھیں وہ بالکل پتھریلی چٹانیں، اور اگر آپ کبھی نظارہ کریں فل گرمی کے ٹائم میں، اگر کسی پتھر کو آپ دیکھیں نا، پتھر کو، تو پتھر سے ایسے جیسے کہ ایسے لہریں جو ہے نا اوپر اٹھ رہی ہوتی ہیں، گرمی کی لہریں، بہت واضح نظر آنے والی لہریں ہیں۔
تو تھوڑے وہ فاصلے پہ بیٹھے تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ اتنی زیادہ لہریں ہیں اس ٹیلے سے اٹھ رہی ہیں، کیونکہ پورے کا پورا ٹیلا ہی پتھر تھا وہاں۔ تنکا بھی ایک سبز تنکا تو نہیں ہوتا ہے وہاں، بالکل صرف نرا پتھر جسے ہم کہتے ہیں وہ، وہاں سے لہریں بے حساب ایسے اٹھ رہی تھیں۔ تو پھر ادھر سے پانی کی طلب بھی تھی، پانی کی چاہت اور ضرورت بھی تھی، تو جیسے کہ ضرورت مند کو ہر چیز وہی نظر آتی ہے جو اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کو بھی یوں لگا کہ پانی ہے یہاں، تو بھاگم بھاگ وہاں گئی تو دیکھا کہ نہیں پانی، کیونکہ سراب تھا۔ سراب یعنی وہی جو لہریں اٹھتی ہیں گرمی کی وجہ سے، تو وہ سراب تھا۔ وہاں سے ان کی نگاہ جو ہے دوسری ٹیلے پہ پڑی، کیونکہ تھوڑا سا وہ بھی اٹھا ہوا تھا اوپر تھا، تو اس پہ پڑی تو ایسے لگا کہ وہاں بھی پانی، یہاں نہیں تھا پانی، ادھر تھا۔ یعنی ان کو یہ لگا کہ ان کو غلطی ہو گئی ہے، پانی ادھر نہیں تھا، پانی ادھر ہے، ادھر سے وہ لہریں اٹھ رہی ہیں، کیونکہ جب آپ خود وہاں کھڑی ہیں تو یہاں تو کوئی لہریں ان کو نظر نہیں آ رہی، لہریں دور سے نظر آتی ہیں۔ یہ بھی ایک خاصیت ہے، قریب سے، بہت قریب جہاں آپ موجود ہوں تو آپ کو آس پاس میں لہریں نہیں نظر آئیں گی، آپ جب تھوڑے فاصلے پہ جائیں گے تو پھر آپ کو لہریں نظر آئیں گی۔ تو پھر یہاں سے ان کو ادھر لہریں نظر، پھر ادھر بھاگے، وہاں سے پھر پیچھے، پھر ادھر، پھر ادھر، پھر ادھر۔ یہ کوئی 7 دفعہ ہوا، اب آیا اسی دن ہوا، اسی ایک ہی وقت میں ہوا جیسے ہوا۔ بہرحال وہ درج ہو گئی ان کی یہ حرکت، ان کی یہ رفت و آمد اللہ کی کتاب میں برائے ہمیشہ درج ہو گئی، اور اب حاجیوں کو حکم ہوتا ہے، عمرہ کرنے والوں کو حکم ہوتا ہے کہ وہ حتماً یہاں یہ سلسلہ جو ہے سعی کا، اس کو کہتے ہیں سعی یعنی کوشش، سعی یعنی کوشش، وہ اس کوشش والے پروسیجر کو اور عمل کو انجام دیں انشاءاللہ۔ اس آیت کا ہاں تو وجہ یہ تھی کہ اب مومنوں نے کرنا تھا عمرہ اور حج تو ابھی جناب رسول ادھر ہیں مدینہ میں، حج کی تو گنجائش نہیں ہے، تو عمرہ کرنے کے لیے منع تو ان کو تو منع تھا، مسلمانوں کو جو ادھر تھے ان کو منع تھا۔ اگر کوئی ویسے عمرہ کرتا تو عمرے کے لیے ابھی بھی انہوں نے تو رکھا ہوا تھا، یعنی جو ان کا اپنا کوئی ہوتا اس کو کوئی مسئلہ نہیں، اس طرح 1-2 بندے یا کوئی چھپ کر مسلمان اس طرح بغیر بتائے کہ وہاں وہ عمرہ کرنے کے لیے جاتا تو کوئی حرج نہیں تھا، ضروری نہیں تھا بتاتا۔ تو وہ پھر اب مسئلہ جو پیش آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے بت پرستی کے زمانے سے، جیسے کعبہ کو بتوں سے بھر کے رکھا ہوا تھا، ایک بڑا سارا بت انہوں نے صفا پہ رکھا ہوا تھا اور ایک بت مروہ پہ رکھا ہوا تھا۔ اب یہ مسئلہ پیش آ رہا تھا مسلمانوں کو کہ اگر ہم جائیں تو صفا اور مروہ کے بارے میں کیا کریں، وہاں کا آنا جانا یوں ہی ہے کہ جیسے بھائی بتوں کے لیے ہم آ جا رہے ہیں، چلیں کعبہ کی تو ایک علیحدہ حیثیت ہے، بیت اللہ ہے، بیت اللہ میں بت چاہے انہوں نے رکھیں لیکن کعبہ تو ہے نا، کعبہ کی خود ایک حیثیت ہے، لیکن صفا و مروہ تو صرف پہاڑ ہیں، ان کی قداست ہے لیکن بیت اللہ جتنا مقام تو نہیں ہے۔ تو اب ادھر کوئی اس میں جو ہے سعی کرتا بھی ہے تو وہ نری انہی بتوں کی، جیسے کہ ان کے ہاں رائج ہے، وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف بتوں کی ہی جو ہے وہ کر رہے ہیں، ان کے لیے آتے جاتے ہیں، ان کے لیے یہ 7 دفعہ چکر لگاتے ہیں۔ کعبہ کے لیے تو یوں تو تھا، بت انہوں نے چاہے رکھے ہوئے تھے لیکن طواف وہ کعبہ کی نیت سے ہی کرتے تھے، بتوں کا طواف نہیں کرتے تھے، ان کے لیے وہ نظر و نیاز اور ان کے سامنے اپنی عبادت کرتے تھے، لیکن طواف وہ کعبہ کے ہی کرتے تھے۔ یہاں جو ہے وہ
बुत जो रखे हुए थे उन्होंने ये नज़रिया कायम किया हुआ था कि हम जो है ये जो 7 दफ़ा आते जाते हैं ये इन 2 बड़े बुतों की वजह से है। तो अब मुसलमानों को ये मसला पेश आया कि अगर कोई जाए वहाँ और साई करे तो ये तो उनकी शुमार होती है, तो ये तो मुसलमानों में एक ख़दशा पैदा, इसलिए यहाँ कहा गया है कि अगर ये आपको उम्रे का चांस मिले और हज का चांस मिले तो आप इस बात से मत परेशान हो कि वहाँ बुत रखे हुए हैं। फला जुनाह, कोई मसला नहीं, आप इसको परेशानी का बायस न समझें, आप अपनी साई पूरी करें। आपकी साई वही शुमार होगी जो अल्लाह के पास बतौर साई और आपकी नीयत के मुताबिक वो शुमार होगी। सिर्फ़ उनके बुत रखने से इबादतगाह जो है वो उनकी नहीं बन जाती।